شادی کے 5 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف اٹریکشن تھی۔ اب آپ کو دوسری شادی کرنی ہے۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایسا ہی سمجھ لو، اگر تم نے مجھے دوسری شادی سے روکا تو میں تمہیں طلاق۔ جمل اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئی۔ شہرام نے دوسری شادی کر لی اور اسی رات جمل گھر چھوڑ کے چلی گئی جبکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ 5 سال بعد شہرام اپنی دوسری بیوی کو ہاسپٹل سے لے کر باہر نکلا، جس کی رپورٹ ہر بار نیگیٹو آتی۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا کہ ایک 4 سال کا بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ انکل، میری مما کو دیکھیں، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ شہرام اس عورت کو دیکھتا سکتے میں آیا۔ زمل۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس خوبصورت عالیشان گھر کے اندر کا ماحول کسی خاموش شہر میں جکڑا ہوا تھا، جہاں زمل کچن میں کھڑی شہرام کی پسندیدہ ڈش تیار کرنے میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی دل نشین مسکراہٹ تھی جو صرف اس عورت کے چہرے پر ہوتی ہے جو اپنی کائنات اپنے شوہر کو مان چکی ہو۔ زمل اور شہرام کی شادی کو محض 5 ماہ ہوئے تھے اور یہ 5 ماہ زمل کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسے تھے، جہاں شہرام کی والہانہ محبت اور اس کی پرواہ نے زمل کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیا تھا۔ وہ بار بار کچن کی کھڑکی سے باہر راستے کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اس گہرے راز پر مسکرا دیتی جو آج وہ شہرام کو سنانے والی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس احساس نے اس کے وجود کو ایک عجیب سے تقدس اور سرور سے بھر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب شہرام کو گھر آئے گا اور وہ اس کے کان میں یہ مزدہ سنائے گی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیا وہ اسے گود میں اٹھا لے گا یا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ انہی خوبصورت سوچوں میں گم زمل نے کھانا ٹیبل پر سجایا اور لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھ کر شہرام کا انتظار کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اور رات کے 9 بج چکے تھے جب باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ زمل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی مسکراتے چہرے کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بڑھی جہاں شہرام داخل ہو رہا تھا۔ مگر جیسے ہی زمل کی نظر شہرام کے چہرے پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ آج شہرام کے چہرے پر وہ روایتی چمک اور مسکراہٹ بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی پوری اسرار، سرد مہر اور اجنبی پن تھا جس نے زمل کو اندر تک ایک انجانے خوف سے کپکپا دیا۔ شہرام نے اپنا کوٹ صوفے کی پشت پر اچھالا اور زمل کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیشانی پر پڑی شکنیں اور اس کی آنکھوں کا بدلا ہوا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہرے اور شاید کسی بے رحم فیصلے پر پہنچ چکا ہے۔ زمل نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر میز پر پانی کا گلاس رکھا اور نہایت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا کہ شہرام، آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا آفس میں کوئی بڑی پریشانی ہوئی ہے؟ شہرام نے پانی کے گلاس کو ہاتھ تک نہ لگایا بلکہ اس نے اپنا رخ موڑا اور اپنی گہری سرد آنکھوں سے زمل کے معصوم اور پر امید چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جو اس وقت صرف شہرام کی توجہ کا طلبگار تھا۔ مگر شہرام کے دل پر اس وقت کسی اور کا سحر چل چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا اور تلخ سانس لیا اور بغیر کسی تمہید کے انتہائی کھردرے لہجے میں بولا کہ زمل، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو بغیر کسی جذباتی تماشے کے ایک سمجھدار انسان کی طرح سنو۔ زمل نے شہرام کے اس بدلے ہوئے اکھڑ تیور کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں اور اس کا دل کسی گہرے کنویں میں ڈوبنے لگا اور اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، جی شہرام، کہیے، میں سن رہی ہوں۔ شہرام نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں سامنے دیوار پر ٹکا دیں جیسے وہ زمل کے چہرے کے تاثرات سے بچنا چاہتا ہو، اور پھر اس نے وہ لفظ کہے جو زمل کی سماعتوں میں پگھلا ہوا شیشہ بن کر اترنے لگے۔ اس نے کہا کہ شادی کے ان 5 ماہ بعد آج مجھے یہ شدت سے احساس ہوا کہ جو کچھ میرے دل میں تمہارے لیے تھا وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک عارضی اٹریکشن تھی جو پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ انسان اکثر زندگی میں جذباتی فیصلے کر لیتا ہے اور میں نے بھی تم سے شادی کر کے یہی کیا، لیکن اب میں اس منافقت کی زندگی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتا کیونکہ مجھے میری سچی محبت مل چکی ہے اور میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملے کسی قیامت کی طرح زمل کے وجود پر گرے۔ اسے لگا جیسے اس عالیشان کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو اور اس کے آس پاس کی ہوا یکسر ختم ہو گئی ہو۔ اس کے کانوں میں ایک سائیں سائیں کا شور برپا ہو گیا اور وہ سکتے کی حالت میں شہرام کو تکنے لگی جیسے وہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی اجنبی شخص ہو۔ زمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں آبشار کی طرح بہنے لگے۔ اس کے ہونٹ پوری طرح کانپ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے لفظوں کو اکٹھا کرتے ہوئے دردناک آواز میں بولی کہ شہرام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کے صرف 5 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف اٹریکشن تھی اور اب آپ کو دوسری شادی کرنی ہے۔
کیا ان 5 ماہ کا ساتھ، میرے جذبات، میری راتوں کا سکون اور میری یہ بے پناہ محبت سب آپ کے لیے ایک کھیل تھا؟ شہرام کے چہرے پر جمل کے ان تڑپتے ہوئے آنسوؤں اور اس بے بسی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جمل کے بالکل قریب آ کر انتہائی تلخ اور بے رحم لہجے میں گھراتے ہوئے بولا کہ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، کیونکہ میں جھوٹے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں علیزے سے محبت کرتا ہوں اور وہ بہت جلد اس گھر میں میری بیوی بن کر آنے والی ہے۔ جمل نے تڑپ کر شہرام کا دامن پکڑنا چاہا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس آنے والی معصوم جان کا واسطہ دینے کے لیے ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ شہرام نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا اور غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا کہ دیکھو جمل، اگر تم نے میری اس دوسری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا گھر میں کوئی تماشا کھڑا کیا تو یاد رکھنا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور طلاق کا یہ لفظ سنتے ہی جمل اپنی جگہ سے بری طرح ہل کر رہ گئی۔ اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ جو اپنے اندر ایک نئی زندگی کا احساس لیے شہرام کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری سنانے والی تھی، وہ شہرام کی اس خوفناک دھمکی اور علیزے کے نام کے بعد اندر سے بالکل پتھر ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا اور وہ بے جان بت کی طرح وہی ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، جبکہ شہرام اسے اسی حالت میں چھوڑ کر بغیر کوئی پرواہ کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور جمل اکیلے اس اندھیرے میں اپنے بکھرے ہوئے نصیب کو تکنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر بارش کی تیز بوندیں اس عالیشان مکان کے شیشوں پر آ کر لگ رہی تھیں، جیسے قدرت بھی جمل کے نصیب پر آنسو بہا رہی ہو۔ لاؤنج کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی جمل اب تک اسی سکتے میں تھی کہ شادی کے محض 5 ماہ بعد اس کی ہستی کو یوں خاک میں ملا دیا گیا۔ اس کے کانوں میں شہرام کے وہ بے رحم لفظ بار بار گونج رہے تھے کہ اگر تم نے میری دوسری شادی میں رکاوٹ ڈالی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوتی اور اس ننھی جان کے مستقبل کا سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ تو شہرام کو یہ خوشخبری سنانے والی تھی، لیکن شہرام نے اس سے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جمل نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے کمرے میں پہنچی جہاں شہرام گہری نیند سو رہا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کر جمل کا دل خون کے آنسو رویا، جو چند دن پہلے تک اس کے لیے دنیا جہاں کی محبت کے دعوے کرتا تھا اور آج کسی علیزے کے لیے اسے طلاق کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ جمل نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا اور اس میں اپنے چند ضروری کپڑے رکھے۔ اس نے اس گھر کو کوئی زیور یا شہرام کا دیا ہوا کوئی پیسہ نہیں چھوا، کیونکہ اس کی غیرت اور عزت نفس اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس رات کو مزید اس گھر میں نہیں گزار سکتی تھی جہاں اس کے جذبوں کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ اس نے ایک آخری نظر سوئے ہوئے شہرام پر ڈالی، جس کا چہرہ اب اسے بالکل اجنبی لگ رہا تھا، اور پھر وہ اس طوفانی اور اندھیری رات میں خاموشی سے مین گیٹ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر تیز بارش اس کے وجود کو بھگو رہی تھی اور سڑک پر دور دور تک کوئی آسرا نہیں تھا، مگر جمل اپنے قدم آگے بڑھاتی چلی گئی، کیونکہ وہ اپنے بچے کو ایک ایسے باپ کے سائے میں نہیں پالنا چاہتی تھی جو اسے ایک بوجھ سمجھے۔ دوسری طرف صبح کا سورج طلوع ہوا تو شہرام کے گھر میں ایک الگ ہی ہلچل تھی۔ شہرام جب لاؤنج میں آیا تو اسے جمل کہیں نظر نہ آئی۔ کچن میں رات کا کھانا ویسے ہی ٹیبل پر سجا تھا، جسے دیکھ کر شہرام کے دل میں ایک ہلکی سی خلش اٹھی، لیکن اس کا دل اس وقت علیزے کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے جمل کے جانے کو ایک عام سی ناراضگی سمجھا۔ شہرام کی ماں جب اپنے کمرے سے نکلی تو انہوں نے جمل کے خالی کمرے کو دیکھ کر منہ بنایا اور شہرام سے کہنے لگی کہ اچھا ہوا جو وہ خود ہی چلی گئی، نخرے اٹھانے والی لڑکی تھی، اب تم سکون سے علیزے کو اس گھر میں لا سکتے ہو۔ شہرام نے جمل کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر جمل کا نمبر بند جا رہا تھا۔ علیزے کے فون نے شہرام کو دوبارہ اپنے سحر میں جکڑ لیا اور وہ جمل کی تلاش چھوڑ کر اپنی دوسری شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ چند ہی دنوں میں اس گھر کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا اور شہرام بڑی دھوم دھام سے علیزے کو بیاہ کر اس گھر میں لے آیا۔ علیزے جو کہ انتہائی مکار اور لالچی لڑکی تھی، اس نے گھر میں قدم رکھتے ہی اس عالیشان بنگلے اور شہرام کی دولت پر نظریں جما لیں۔ وہ شہرام کی ماں کے سامنے تو بہت فرمانبردار بنتی، لیکن اس کے دل میں صرف پیسہ اور عیاشی کی زندگی گزارنے کی ہوس تھی۔ شہرام علیزے کو پا کر خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھ رہا تھا، اور وہ یہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس کی پہلی بیوی کس حال میں ہے اور کہاں ہے۔ رشتوں کا یہ فریب اور شہرام کی یہ بے رخی جمل کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز بننے والی تھی، لیکن شہرام اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ قدرت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے جا رہی ہے۔ تیز بارش اور طوفان میں رات بھر سڑکوں پر بھٹکنے کے بعد جمل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد تھا اور پاؤں کے چھالے پھٹ چکے تھے۔ وہ گرتی پڑتی ایک سنسان سڑک کے کنارے لگے بینچ پر بیٹھ گئی، جہاں اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔
وہ اپنے بچے کے لیے ڈر رہی تھی، اس حالت میں اس کے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ اسی دوران وہاں سے ایک بڑی عمر کی خاتون گزری جن کا نام بلقیس بیگم تھا۔ بلقیس بیگم ایک فلاحی ادارے اور دارالمان کی نگران تھیں۔ انہوں نے جب اس نوجوان لڑکی کو اس حال میں سڑک کے کنارے تڑپتے دیکھا تو ان کا دل پگھل گیا۔ وہ زمل کے قریب آئیں اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نہایت شفقت سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ اس طوفانی رات میں یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ زمل نے بلقیس بیگم کی نورانی چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی کہ میرا اس دنیا میں کوئی آسرا نہیں، اور یہ کہتے ہی وہ بلقیس بیگم کی گود میں بے ہوش ہو گئی۔ بلقیس بیگم نے بنا وقت ضائع کیے اپنی گاڑی کے ڈرائیور کو آواز دی اور زمل کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ وہ زمل کو سیدھا اپنے دارالمان لے گئی جہاں اس کا فوری طبی معائنہ کروایا گیا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے بلقیس بیگم کو بتایا کہ یہ لڑکی امید سے ہے اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے تو بلقیس بیگم کی آنکھوں میں غم کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے زمل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کیا وہ اس معصوم لڑکی اور اس کے آنے والے بچے کو ہر ممکن تحفظ فراہم کریں گی؟ اور یوں زمل کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل لیکن نیا ٹھکانہ مل گیا۔ دارالمان کی سفید ٹھنڈی دیواریں زمل کو اپنے اندر نگلنے لگی تھیں، جہاں ہر طرف اداسی اور مجبور عورتوں کی سسکیاں بکھری تھیں۔ ہوش آنے پر جب زمل نے خود کو ایک انجانے بستر پر پایا تو وہ بری طرح سہم گئی، لیکن بلقیس بیگم کے نرم اور ہمدرد لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ بلقیس بیگم نے زمل کو اپنے ہاتھ سے گرم دودھ کا گلاس دیتے ہوئے کہا، بیٹی اب تم بالکل محفوظ ہو۔ اس جگہ کو دارالمان کہتے ہیں، یہاں تمہاری طرح کی بے آسرا عورتیں پناہ لیتی ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، یہاں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ زمل نے روتے ہوئے بلقیس بیگم کو اپنی بکھری زندگی کی پوری داستان سنا دی کہ کس طرح شادی کے محض 5 ماہ بعد اس کے شوہر نے ایک دوسری عورت کی خاطر اسے طلاق کی دھمکی دے کر گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ زمل کی کہانی سن کر بلقیس بیگم کا دل خون کے آنسو رویا۔ انہوں نے زمل کو دلاسا دیا اور کہا کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو راستے بند دکھائی دیتے ہیں وہیں سے قدرت کا کوئی نیا راستہ نکالتی ہے۔ زمل نے اپنے آنسو پونچھے اور فیصلہ کیا وہ اب اپنے شوہر یا ساس کے ظلم کے آگے کبھی نہیں روئے گی، بلکہ اپنے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کے لیے ایک چٹان بن کر کھڑی ہوگی۔ اس طرح دارالمان کے ایک چھوٹے سے کمرے میں زمل کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوا جہاں آرام اور عائش کی دور دور تک کوئی نام نہیں تھا، مگر اس کی عزت نفس محفوظ تھی۔ وہ دن بھر دارالمان کی دوسری خواتین کے ساتھ مل کر سلائی کڑھائی کا کام سیکھنے لگی تاکہ اپنے بچے کی پرورش کے لیے کچھ پیسے کما سکے۔ دوسری طرف شہرام کے عالیشان بنگلے میں زمل کی یادوں کے نشانات کو بڑی بے رحمی سے مٹایا جا رہا تھا۔ علیزہ نے گھر کا چارج سنبھالتے ہی سب سے پہلے زمل کے کمرے کا سارا فرنیچر تبدیل کروا دیا اور اپنی مرضی کی قیمتی آرائش سے پورے گھر کو سجا دیا۔ شہرام علیزہ کے عشق میں اس حد تک اندھا ہو چکا تھا اسے زمل کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھار جب رات کے سناٹے میں اسے زمل کے روتے ہوئے چہرے اور طلاق کی دھمکی والے آخری الفاظ یاد آتے تو اس کے دل میں ایک ہلکی سی ملامت جاگتی، مگر علیزہ کی دلربا باتیں اور اس کا مصنوعی پیار شہرام کے ضمیر کو دوبارہ سلا دیتا۔ شہرام کی ماں بھی علیزہ کے اس ماڈرن اور چمکدار روپ سے بہت مرعوب تھی اور وہ ہر محفل میں علیزہ کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی۔ علیزہ نے شہرام کے بزنس اور اس کے کریڈٹ کارڈز پر پورا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ وہ دن بھر شاپنگ مال میں گھومتی اور مہنگے برانڈڈ کپڑے اور جیولری خریدنے میں مصروف رہتی۔ شہرام کو لگتا تھا کہ اس نے علیزہ سے شادی کر کے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، کیونکہ علیزہ ہر وقت اس کے سامنے ایک فرمانبردار اور محبت کرنے والی بیوی کا ناٹک کرتی۔ وہ جب بھی شہرام کے ساتھ باہر جاتی تو دنیا کو دکھاتی کہ وہ شہرام سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر وہ شہرام کا پیسہ تھا جس سے علیزہ کو اصل محبت تھی، اور شہرام اس فریب سے بالکل بے خبر اپنی نئی زندگی کے نشے میں چور تھا۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے سرکتا رہا اور دارالمان کے کٹھن ماحول میں زمل کے عمل کے آخری مہینے آج پہنچے۔ زمل کی حالت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ذہنی دباؤ اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈھال رہتی، مگر اس کے چہرے پر اپنے بچے کے لیے ایک انوکھی ممتا کی چمک تھی۔ بلقیس بیگم نے زمل کا ایک ماں کی طرح خیال رکھا اور اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلی ہے۔ وہ اکثر زمل کے سر پر تیل لگاتی اور اسے حوصلہ دیتی کہ مائیں بہت مضبوط ہوتی ہیں اور انہیں اپنے بچوں کے لیے ہر طوفان سے لڑنا پڑتا ہے۔ زمل راتوں کو اٹھ کر خدا کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی، یا اللہ میرے بچے کا نصیب اچھا کرنا اور مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں اسے ایک بہترین انسان بنا سکوں۔ دوسری طرف شہرام کے گھر میں اب دوسری شادی کو 5 ماہ گزر چکے تھے اور شہرام کی ماں نے علیزہ سے اولاد کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ جب بھی ساس اولاد کا ذکر کرتی علیزہ کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتی۔ وہ شہرام سے کہتی، ابھی ہماری شادی کو چند ہی مہینے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، ابھی ان چنچروں میں نہیں پڑنا۔ شہرام بھی علیزہ کی بات مان جاتا، مگر اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اب اولاد کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل لاپتہ تھا۔ قدرت نے اس کی پہلی بیوی کی گود ہری کر دی ہے۔
दारुल-अमान के एक छोटे और नीम तारीख कमरे में दर्द की शिद्दत से जिमल का बुरा हाल था। बल्किस बेगम बार बार इसके सर पर ठंडी पट्टियां रख रही थी और इसे हौसला दे रही थी। रात का आखिरी पहर था जब दारुल-अमान की फिजा एक मासूम बच्चे के पहले रोने की आवाज़ से गूंज उठी और जिमल ने जब अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देखी, यानी अपने बेटे को पहली बार देखा, तो इसके सारे दुख और 5 माह की वो कठिन तकलीफें एक पल में गायब हो गईं। इसने रोते हुए अपने मासूम बच्चे को गले से लगाया और इसका नाम अरहम रखा। अरहम के आने से जिमल की बेरंग जिंदगी में जैसे उम्मीद के नए रंग बिखर गए। वो दिन भर दारुल-अमान में कपड़े सीती और रात को अरहम का मासूम चेहरा देखकर अपनी सारी थकन भूल जाती। वक्त पर लगाकर उठता रहा और देखते ही देखते 5 साल का तवील अरसा बीत गया। अरहम अब 4 साल का एक इंतहाई ज़हीन, चुलबुला और खूबसूरत बच्चा बन चुका था, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल शहराम जैसी थीं। जिमल ने दारुल-अमान के इसी महदूद माहौल में अरहम को बेहतरीन तरबियत दी और इसे अपने माजी के बारे में कुछ नहीं बताती थी। लेकिन अरहम अक्सर दूसरी खवातीन के बच्चों को देखकर अपनी मम्मा से पूछता कि मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, तो जिमल का दिल अंदर से कट कर रह जाता। वह अरहम को गले से लगाकर कहती कि तुम्हारे पापा अल्लाह मियाँ के पास बहुत दूर गए हैं और वो हमें वहाँ से देख रहे हैं। जिमल अब 5 साल पहले वाली कमज़ोर और डरी सहमी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपने बेटे की खातिर वो एक मजबूत और खुददार औरत बन चुकी थी, जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर अरहम को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। दूसरी तरफ शहराम और अलीज़े की शादी को भी 5 साल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन इस आलीशान बंगले में अब वो पहले जैसी रौनक और खुशी नहीं रही थी। 5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद शहराम के घर में किसी बच्चे की कलकारी नहीं गूंजी। शहराम की माँ अब दिन रात अलीज़े को औलाद के ताने देती, जिसकी वजह से घर का माहौल हर वक्त तनाव का शिकार रहता। शहराम जो औलाद के लिए अंदर से तड़प रहा था, वो अलीज़े को लेकर शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गया, मगर हर बार अलीज़े को मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव ही आती। डॉक्टर ने शहराम से कहते कि बज़ाहिर कोई बड़ा मसला नज़र नहीं आता, लेकिन हमल नहीं ठहरा। शहराम जब भी किसी दूसरे दोस्त के बच्चे को देखता तो इसका दिल खून के आंसू रोता। वह रातों को उठकर सोचता शायद जिमल का दिल दुखाने की सजा इससे मिल रही है। अलीज़ा इसी सूरत हाल से शदीद चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो जब भी हॉस्पिटल से वापस आती तो घर में तमाशा खड़ा कर देती और शहराम पर चिल्लाती कि क्या मैं बच्चा पैदा करने वाली कोई मशीन हूँ जो सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। शहराम अलीज़े को शांत करने की कोशिश करता, लेकिन इसके अपने अंदर का खला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अलीज़े की मोहब्बत का वो जादू जो 5 साल पहले शहराम के सर चढ़कर बो रहा था, अब आहिस्ता आहिस्ता सोनी गोद के दुख के पीछे मध्यम पड़ने लगा। शहराम को अब अक्सर जिमल का वो मासूम चेहरा याद आता जो इसने शादी के 5 माह बाद बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया। वो एक इंतहाई उदास और बोझल दोपहर थी जब शहराम और अलीज़े एक बार फिर शहर की सबसे बड़ी लेडी डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकल रहे थे। अलीज़े के हाथ में मौजूद मेडिकल रिपोर्ट इस बार भी नेगेटिव थी, जिसका मतलब साफ था कि इस बार भी शहराम की औलाद पाने की उम्मीद दम तोड़ चुकी थी। अलीज़े का चेहरा गुस्से और बेजारी से लाल हो रहा था, जबकि शहराम की आंखों में गहरी मायूसी और शिकस्त का एहसास था। वो खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक लंबा सांस लिया। अलीज़े ने गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शहराम ने गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकलकर सड़क पर आया ही था कि अचानक एक सनसनीखेज मोड़ आया। सड़क अबूर करते हुए एक नकाबपोश खातून जो बज़ाहिर शदीद कमज़ोरी की वजह से लड़खड़ा रही थी, अचानक चकराकर सड़क के बीचों बीच गिर गई। इससे पहले कि शहराम की गाड़ी इससे टकराती, इसने पूरी ताकत से ब्रेक लगाई। गाड़ी एक जोरदार चूं की आवाज़ के साथ इस खातून से महज चंद इंच के फासले पर रुक गई। शहराम का दिल हलक में आ गया और अलीज़ा खौफ के मारे चीख उठी। शहराम अभी से झटके से संभल भी ना पाया था कि एक मासूम 4 साल का बच्चा रोता बिलखता दौड़ता आया और इसने शहराम की गाड़ी के बुनट पर अपने छोटे छोटे हाथ मारने शुरू कर दिए। शहराम ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वो मासूम बच्चा इस वक्त खौफ और सहमे हुए जज्बात का तूफान लिए खड़ा था। इसने रोते हुए शहराम की कमीज़ का दामन अपने नन्हे हाथों में जकड़ लिया और अपनी मासूम आवाज़ में गिड़गिड़ा कर बोला, अंकल मेरी मम्मा को देखें, वो बेहोश हो गई हैं, प्लीज़ मेरी मम्मा को बचा लें। और हमको वो बड़ी बड़ी चमकदार आंखें जो इस वक्त आंसुओं से भरी थीं सीधी शहराम के दिल पर जाकर लगीं। इस बच्चे के चेहरे में एक ऐसा मानूसपन था जिसने शहराम के वजूद के अंदर एक अजीब सी सनसनी दौड़ा दी। इसने बिना वक्त ज़ाया किए सड़क पर बेहोश पड़ी इस खातून की तरफ कदम बढ़ाए। शहराम तेजी से इस बेहोश खातून के करीब पहुंचा और घुटनों के बल सड़क पर बैठ गया। वो मासूम बच्चा भी इस औरत को हाथ पकड़कर रो रहा था और कह रहा था, मम्मा उठें, मम्मा बात करें। शहराम ने सूरत को सीधा करने के लिए जैसे ही चेहरे से स्याह नकाब उठाया, इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसके हाथ वहीं हवा में जम गए और वह सकते की हालत में इस चेहरे को तकने लगा। सामने जिमल थी, 5 साल बाद भी वही जिमल जिसे इसने शादी के 5 माह बाद बड़ी बेरहमी से धक्के देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया।
जिमल का चेहरा पहले जैसा शादाब नहीं था, बल्कि इस पर 5 साल की कठिन जद्दोजहद, सेकंड्स की मेहनत और दारुल ईमान की तलखियों के वाज़ेह निशानात थे। मगर वो जिमल ही थी। शहराम के मुंह से एक धीमी सी आवाज़ निकली, जिमल, और वो इस नाम को लेते ही एक गहरे सकते में चला गया। अलीज़ा जो गाड़ी के अंदर बैठी ये सब देख रही थी, वो भी हैरत और गुस्से के मारे गाड़ी से बाहर निकल आई। जब इसने जिमल का चेहरा देखा तो इसके तन बदन में आग लग गई। वो चिल्लाकर बोली कि शहराम, ये औरत यहाँ क्या कर रही है? चलो यहाँ से, ड्रामा कर रही है ये। लेकिन शहराम इस वक्त अलीज़े की आवाज़ सुनने की पोजीशन में नहीं था। इसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था, और इससे भी बड़ा झटका इसे तब लगा जब इसने इस 4 साल के बच्चे को देखा जो बिल्कुल इसके अपने नक्शो निगार पर था। शहराम ने तड़प कर अरहम को देखा और फिर जिमल को अपनी बाहों में उठाया। इसका दिल पछतावे और खौफ से बुरी तरह धड़क रहा था। इसने जिमल को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और अरहम का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ बिठाया। अलीज़ा गाड़ी में बैठकर मुसलसल गुस्से से पैर पटकती रही और चिल्लाती रही, मगर शहराम ने गाड़ी पूरी तेज़ रफ्तारी से हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी, जहां अब जिमल की ज़िंदगी और शहराम के गुनाहों का नया बाब खुलने वाला था। जिमल को जब इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया गया तो शहराम बाहर राहदारी में खड़ा इस मासूम बच्चे को देख रहा था, जिसका अपना खून था, और इस हकीकत से अब तक बिल्कुल बेखबर था। हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी वार्ड के बाहर शहराम दिल पर हाथ रखे बेचैनी से चक्कर काट रहा था, जबकि अलीज़ा कोने में खड़ी गुस्से से फट पड़ने को तैयार थी। लेडी डॉक्टर वार्ड से बाहर आई तो शहराम लिपक कर इनके पास गया। डॉक्टर ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मेनोट्रेशन और शदीद जहनी दबाव की वजह से इनकी हालत हुई है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर हैं। आप इनके शोहर हैं? शहराम के हलक में जैसे कोई गोला फंस गया। इसने धीरे से सर हिलाया तो डॉक्टर ने इसे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। शहराम ने वार्ड का दरवाज़ा खोला तो सामने बेड पर जिमल लेटी थी। इसकी आंखें खुली थी और वो अपने पास बैठे अरहम का हाथ चूम रही थी। जैसे ही जिमल की नज़र दरवाजे पर खड़े शहराम पर पड़ी, इसके चेहरे के तासुरात अक्सर बदल गए। 5 साल का खौफ, दुख और नफरत इसकी आंखों में लहराए। जिमल ने अरहम को अपने साथ खींच लिया और सर्द लहजे में बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो शहराम? दूर रहो मुझसे और मेरे बच्चे से। शहराम की आंखों में आंसू आ गए। वो जिमल के बेड के करीब आया और कांपती आवाज़ में बोला कि जिमल, ये बच्चा, ये अरहम मेरा बेटा है ना? जिमल ने एक तलक हंसी हंसती हुई कहा, नहीं शहराम, ये सिर्फ मेरा बेटा है, इसका तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुमने तो 5 माह बाद ही रिश्ता तोड़ दिया था। शहराम ने तड़प कर कहा, जिमल मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था, लेकिन मैं तुम दोनों के साल में सड़कों पर रुलने नहीं दूंगा। मुझे मालूम हुआ कि तुम दारुल अमान में रह रही हो। मेरा खून दारुल अमान में पले, ये जीते जी नहीं होने दूंगा। अलीज़ा वार्ड के अंदर दाखिल हुई और चिल्लाई कि शहराम, तुम इस औरत के मुंह क्यों लग रहे हो? चलो यहाँ से। लेकिन शहराम ने पहली बार अलीज़ा को झटका और जिमल का हाथ पकड़कर कहा, तुम मानो या ना मानो जिमल, लेकिन अब तुम और अरहम इसी वक्त मेरे साथ मेरे घर चलोगे। जिमल ने इनकार में सर हिलाया, मगर इसकी कमज़ोरी ने इसका साथ नहीं दिया और शहराम ज़बरदस्ती जिमल और अरहम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। जब शहराम की गाड़ी आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी तो जिमल का दिल बुरी तरह धड़का। ये वही घर था जहाँ से 5 साल पहले इससे एक मुजरिम की तरह निकाल दिया गया। शहराम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अरहम को गोद में उठाकर अंदर बढ़ा। जिमल भी बोझिल कदमों से इसके पीछे चली। जैसे वो लाउंज में दाखिल हुए, शहराम की मां जिमल को देखकर सोफे से उठ खड़ी हुई और हैरत और गुस्से के मिले जुले लहजे में बोली कि शहराम, ये तुम किस बला को दोबारा घर उठा लाए हो, और ये बच्चा कौन है? अलीज़ा ने पीछे से आते हुए तालियां बजाईं और बोली कि अम्मी जान, देख लें अपने बेटे के कारनामे। इस मकार औरत ने 5 साल बाद अपने नाजायज़ बच्चे का ड्रामा रचाकर शहराम को अपने जाल में फंसा लिया। नाजायज़ का लफ्ज़ सुनते ही जिमल की आंखों में जैसे आग उतर आई। वो अपनी पूरी कुव्वत से अलीज़ा के सामने खड़ी हुई और कड़कदार लहजे में बोली कि अपनी ज़ुबान को लगाम दो अलीज़ा। जिमल बदकिरदार नहीं है और मेरा बेटा अरहम इस घर के वारिस का हलाल खून है। अगर एक लफ्ज़ भी और बोला तो मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। जिमल का ये बदला हुआ चट्टान जैसा रूप देखकर अलीज़ा और शहराम की मां हक्का बक्का रह गई। शहराम ने अरहम को सोफे पर बिठाया और अपनी मां को अलीज़ा की तरफ देखकर फैसला कुन अंदाज में कहा, बस बहुत हो गया जिमल, अरहम अब इस घर में ही रहेंगे और अरहम मेरा ही बेटा है। अगर किसी ने भी इनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे पूरा कोई नहीं पाएगा। शहराम ने मुलाजिम का आवाज़ और जिमल को ऊपर का सबसे बड़ा कमरा देने का हुक्म दिया। अलीज़ा के तन बदन में आग लग चुकी थी और वो गुस्से से पांव पटकती हुई अपने कमरे की तरफ भागी, जबकि जिमल ने शहराम के तरफ एक सर्द और अजनबी नज़र डाली और अरहम का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। इसे मालूम था इस घर की दीवारें अब इसके लिए एक नया मैदान जंग बन चुकी हैं, जहां इसे अपने बेटे के हक के लिए लड़ना था। जिमल और अरहम को इस आलीशान बंगले में आए चंद ही दिन हुए थे, मगर घर की फिजा किसी बारूद के ढेर की तरह तप रही थी। अलीज़ा रात दिन अपने कमरे में बैठकर जिमल को इस घर से निकालने की साजिशें बनाती। एक दिन शहराम ऑफिस गया हुआ था और जिमल अरहम के लिए किचन में दूध गर्म कर रही थी कि अलीज़ा ने मौका पाकर जिमल के कमरे का रुख किया। इसने अलमारी में रखा अपना इंतहाई कीमती हीरे का हार निकाला और उसे जिमल के बैग की तहों में छुपा दिया। कुछ देर बाद जब शहराम ऑफिस से आया तो पूरे घर में अलीज़ा की चीखों पुकार गूंज रही थी।
وہ لاؤنج میں کھڑی روتے ہوئے شہرام کی ماں کو بتا رہی تھی کہ میرے ہیرے کا ہار چوری ہو گیا۔ شہرام لاؤنج میں داخل ہوا تو علیزہ تڑپ کر اس کے پاس گئی اور بولی کہ شہرام دیکھ لیں، جب سے یہ دارالامان کی عورت اس گھر میں آئی ہے چوریاں شروع ہو گئی ہیں۔ میرا قیمتی ہار غائب ہے اور اس گھر میں اس کے سوا کوئی چور نہیں ہو سکتا۔ شہرام نے غصے سے زمل کی طرف دیکھا جو سیڑھیاں سے نیچے اتر رہی تھی۔ شہرام نے زمل سے پوچھا، زمل کیا تم نے علیزے کا ہار دیکھا؟ زمل کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک تمسخر امیز مسکراہٹ ابھری۔ اس نے شہرام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، شہرام اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو چلو ابھی میرے کمرے کی تلاشی لو۔ علیزے نے فوراً کہا، ہاں ہاں چلو، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سب لوگ زمل کے کمرے میں پہنچے۔ علیزے نے لپک کر زمل کا بیگ کھولا اور پہلے ہی جھٹکے میں وہ باہر ہار نکال لیا اور چلائی کہ یہ دیکھو شہرام، یہ ہے اس کی پاک دامن عورت کی حقیقت۔ لیکن زمل نے اسی پل اپنے فون کا بٹن دبایا اور ایک ویڈیو پلے کر دی جو اس نے اپنے کمرے میں خفیہ طور پر لگا رکھے فون سے ریکارڈ کی تھی، اور ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا تھا علیزے خود اپنے ہاتھوں سے وہ ہار زمل کے بیگ میں چھپا رہی تھی۔ ویڈیو چلتے ہی علیزے کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور شہرام کے ماں منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ زمل نے شہرام کے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا، شہرام، میں 5 سال پہلے والی معصوم زمل نہیں ہوں جو تمہاری ہر تہمت پر روک کر گھر سے نکل جائے۔ اب اگر کسی نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں وہ انگلی توڑ دوں گی۔ شہرام نے غصے و شرمندگی سے علیزے کو دیکھا اور اسے سخت وارننگ دی، جبکہ علیزے اپنا سر منہ لے کر وہاں سے بھاگ گئی۔ واقعے کے بعد شہرام کے دل میں زمل کے لیے عزت، علیزے کے لیے شک مزید بڑھ گیا۔ اب شہرام کا زیادہ تر وقت ارحم کے گرد گھومتا۔ وہ ارحم کے لیے روز نئے کھلونے، مہنگے کپڑے اور چاکلیٹس لے کر آتا۔ ارحم جو ایک معصوم بچہ تھا وہ آہستہ آہستہ اس انجانے شخص کی محبت اور توجہ سے مانوس ہونے لگا۔ ایک شام شہرام لاؤنج میں بیٹھا ارحم کو ایک ریموٹ کنٹرول کار چلانا سکھا رہا تھا اور ارحم خوشی سے کہہ کے لگا رہا تھا۔ ارحم نے انجانے میں شہرام کا ہاتھ پکڑا اور بولا کہ پاپا، یہ گاڑی تو بہت تیز چلتی ہے۔ ارحم کے منہ سے پہلی بار پاپا کا لفظ سن کر شہرام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے تڑپ کر ارحم کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چومنے لگا۔ علیزے جو اوپر بالکنی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس کے تن بدن میں حسد کی آگ سلگ اٹھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دے، کیونکہ ارحم کی وجہ سے شہرام اب علیزے کو بالکل وقت نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران زمل لاؤنج میں آئی اور جب اس نے ارحم کو شہرام کی گود میں دیکھا تو اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور ارحم کا ہاتھ پکڑ کر اسے شہرام کی گود سے کھینچ لیا۔ زمل نے ارحم سے کہا، ارحم چلو اوپر اپنے کمرے میں۔ ارحم نے معصومیت سے کہا، مما دیکھیں پاپا نے مجھے کتنی پیاری کار دی ہے۔ زمل نے کھلونے کو ایک طرف رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، ہمارے پاس اپنے کھلونے ہیں ارحم، ہمیں کسی کے احسان کی ضرورت نہیں۔ شہرام نے تڑپ کر کہا کہ زمل، وہ میرا بھی بیٹا ہے، مجھے اس سے پیار کرنے سے مت روکو۔ زمل نے شہرام کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں 5 سال پرانی نفرت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا کہ شہرام، جب اس بچے کو تمہاری ضرورت تھی تب تم کسی اور کے عشق میں اندھے تھے۔ آج جب میں نے اسے پال پوس کر بڑا کر دیا تو تم باپ بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہو۔ میں ارحم کو تمہاری جائیداد تو دلا سکتی ہوں لیکن تمہارا سایہ اس پر پڑنے نہیں دوں گی کیونکہ تم بھروسے کے لائق نہیں ہو۔ زمل کو ارحم کو لے کر اوپر چلی گئی اور شہرام لاؤنج میں اکیلا پچھتاوے کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ جبکہ علیزہ اوپر کھڑی ایک نیا اور خطرناک پلان سوچ رہی تھی۔ علیزہ کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی اور زمل کی بڑھتی ہوئی طاقت ارحم کے لیے شہرام کا بڑھتا ہوا پیار اس کے وجود کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر ارحم اس گھر میں رہا تو ایک دن شہرام اپنی ساری دولت اس بچے کے نام کر دے گا اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اسی حسد اور خوف کے مارے اس نے ایک انتہائی خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب زمل ارحم کو کمرے میں سلا کر نیچے ساس کے لیے چائے بنانے گئی تو علیزہ نے موقع پا کر کچن کا رخ کیا۔ زمل لاؤنج میں ساس کے پاس بیٹھی تھی جب علیزہ نے چپکے سے ارحم کے لیے رکھے ہوئے دودھ کے گلاس میں کوئی ایسی دوا ملائی جس سے بچے کا پیٹ خراب ہو جائے اور وہ شدید بیمار ہو جائے تاکہ وہ شہرام کے سامنے یہ ثابت کر سکے زمل ایک لاپرواہ ماں ہے اور دارالامان کے گندے ماحول کی وجہ سے بچے کی طبیعت ایسی ہوئی ہے۔ علیزہ دوا ملا کر جیسے کچن سے باہر نکلنے لگی تو سامنے زمل کھڑی تھی جو ساس کے کہنے پر کچن میں چمچ لینے آئی تھی۔ زمل نے علیزہ کے ہاتھ میں موجود شیشی اور اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو فوراً نوٹ کر لیا۔ زمل نے آگے بڑھ کر جھٹکے سے وہ دودھ کا گلاس اٹھایا اور علیزہ کے سامنے کرتے ہوئے کڑکدار لہجے میں کہا، علیزہ اگر یہ دودھ اتنا ہی اچھا ہے تو چلو پہلے تم اس کا ایک گھونٹ پی کر دکھاؤ۔ علیزہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا اور وہ اکلا کر بولی، میں کیوں پیوں؟ یہ تو تمہارے گندے بچے کا دودھ ہے۔ زمل نے دودھ کا گلاس وہیں سنک میں بہایا اور علیزہ کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے دھیمے لیکن انتہائی شفاف لہجے میں وارننگ دی، علیزہ یاد رکھنا میں 5 سال تک دارالامان کی تلخیوں سے لڑ کر یہاں پہنچی ہوں۔ زمل کو جتنا نقصان پہنچانا ہے پہنچا لو لیکن اگر میرے معصوم بچے کو اس گھر میں ایک خراش بھی آئی تو میں قانون کو ہاتھ میں لینے سے پہلے تمہاری جان لوں گی۔ زمل کی آنکھوں میں اپنے بچے کے لیے خوفناک تڑپ اور چٹان جیسا عزم دیکھ کر علیزہ اندر تک کانپ گئی اور بغیر کچھ بولے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔
شہرام پچھلے کچھ دنوں سے گھر کے بدلتے ہوئے حالات کو بہت گہرائی سے دیکھ رہا تھا۔ جمل کا چٹان جیسا مضبوط روپ اور علیزے کی ہر وقت کی چڑچڑاہٹ اور گھبراہٹ اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس دوران شہرام نے نوٹ کیا جب بھی گھر میں اولاد کا ذکر ہوتا ہے یا حرم کی کوئی بات ہوتی ہے تو علیزے کا رد عمل نارمل نہیں ہوتا بلکہ بہت سے زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایک شام جب شہرام آفس سے واپس آیا تو اس نے دیکھا علیزے لاؤنج میں کھڑی ملازم پر بری طرح چلا رہی تھی کیونکہ ملازم نے حرم کا ایک کھلونا غلطی سے علیزے کے صوفے پر رکھ دیا۔ علیزے غصے سے چلائی جا رہی تھی کہ اس چور عورت کے گندے بچے کی چیزیں میرے سامنے مت رکھا کرو۔ شہرام نے آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ پکڑا اور غصے سے کہا، علیزے وہ میرا بیٹا ہے اور اس گھر کا وارث، تم اس طرح کی زبان دوبارہ استعمال مت کرنا۔ علیزے نے شہرام کا ہاتھ جھٹکا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شہرام جب اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ علیزے باتھ روم میں تھی۔ علیزے نے شہرام کا ہاتھ جھٹکا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ شہرام جب اپنے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ علیزے باتھ روم میں تھی مگر اس کا ہینڈ بیگ بیڈ پر کھلا پڑا تھا اور اس کے اندر سے کچھ عجیب سی میڈیکل پتے اور کسی پرائیویٹ کلینک کی پرچیاں باہر جھانک رہی تھیں۔ شہرام کے دل میں پہلی بار ایک شک کا بیج سلگا۔ اسے آگے بڑھ کر وہ پرچیاں اور ادویات کے پتے اٹھائے جن پر کسی گائنیکولوجسٹ کا نام لکھا تھا اور کچھ ایسی دوائیاں لکھی تھی جن کا اولاد نہ ہونے کی رپورٹ سے کوئی تعلق نہیں لگ رہا تھا۔ شہرام نے وہ پرچیاں خاموشی سے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیں کیونکہ اس کا بزنس مائنڈ اب یہ کہہ رہا تھا کہ علیزے کی معصومیت کے پیچھے کوئی بہت بڑا سچ چھپا ہوا ہے جو پچھلے 5 سال سے اسے اس گھر کی 4 دیواری میں چھپایا جا رہا ہے اور وہ اسی سچائی کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اب بالکل تیار تھا۔ شہرام کے دل میں شک کا جو بھی سلگ رہا تھا وہ تناور درخت بن جا رہا تھا۔ اسے اپنی جیب سے رکھی علیزے کے بیگ سے نکلی پرچیاں اور ادویات کے نام ایک قریبی ڈاکٹر دوست کو بھیجے تھے جس نے اسے بتایا تھا کہ یہ کوئی عام ادویات نہیں بلکہ حمل روکنے کی انتہائی طاقتور گولیاں ہیں۔ یہ سنتے ہی شہرام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی مگر وہ کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے علیزے کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ ایک بدھ کی دوپہر شہرام نے آفس میں یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک اہم میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے اور آج سے پہلے واپس نہیں آئے گا، لیکن وہ چند گھنٹوں بعد ہی خاموشی سے واپس اپنے بنگلے میں پہنچ گیا۔ گھر میں ہر طرف دوپہر کا سناٹا تھا اور ملازم اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ شہرام دبا قدموں سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کے باہر پہنچا تو اندر سے علیزے کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ شہرام وہیں رک گیا اور دروازے کی اور سے اندر کا منظر دیکھنے لگا۔ علیزے بیڈ پر دراز اپنے فون پر کسی سے لاپرواہی سے ہنس کر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ارے یار تم فکر کیوں کرتی ہو، شہرام اتنا بے وقوف ہے، اسے پچھلے 5 سال سے میں اپنی انگلیوں پر نچا رہی ہوں اور وہ پاگل اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے اور اسے لگتا ہے میری رپورٹس واقعی نیگیٹو آتی ہیں۔ میں اتنی پاگل تھوڑی ہوں کہ بچہ پیدا کر کے اپنا فگر اور اپنی لائف سٹائل خراب کروں۔ مجھے تو بس اس کے پیسے اور اس کی بینک بیلنس سے محبت ہے۔ جب تک پیسہ میرے پاس آ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ پاگل جمل کے بچے کو اپنا خون سمجھ کر گھر لے آیا ہے لیکن مجھے کیا، میں تو بس موقع دیکھ کر اس کی جائیداد اپنے نام کرواؤں گی اور پھر شہرام جائے پہاڑ میں۔ علیزے کے منہ سے نکلے یہ الفاظ شہرام کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ اس کا پورا وجود غصے کی شدت سے کانپنے لگا اور اس کی آنکھیں خونخوار ہو گئیں۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ جس عورت کے لیے اس نے جمل جیسی پاک دامن بیوی کو ٹکرایا وہ دراصل ایک آستین کا سام تھی۔ علیزے ابھی فون پر اپنی ہنسی کا دور ختم بھی نہیں کر پائی تھی کہ شہرام نے ایک زوردار جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دھماکے کی اس آواز سے علیزے کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر بیڈ پر گرا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے شہرام کھڑا تھا جس کا چہرہ غصے سے لال انگارا ہو رہا تھا اور اس کے آنکھوں میں علیزے کے لیے وحشتناک نفرت تھی۔ علیزے نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور ہکلا کر بولی کہ شہرام تم تو شہر سے باہر گئے تھے نا۔ شہرام نے ایک لفظ بولے بغیر آگے بڑھ کر علیزے کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ علیزے کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ شہرام نے اسے جھٹکا دیا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے علیزے کے کپڑوں کو بڑی بے رحمی سے باہر پھینکنا شروع کیا۔ علیزے چلائی کہ شہرام یہ کیا بدتمیزی ہے، تم میری الماری کیوں ہلا رہے ہو؟ لیکن شہرام نے الماری کے خفیہ خانے کا لاک توڑا اور وہاں سے وہ لال رنگ کا ڈبہ نکال لیا جس میں پچھلے 5 سال کی وہ تمام ادویات اور میڈیکل رپورٹس کے اصل کاغذات چھپے تھے۔ شہرام نے وہ ڈبہ علیزے کے منہ پر مارا اور گرجدار لہجے میں بولا کہ یہ ہے تمہاری بدتمیزی علیزے، یہ ہے وہ ادویات جو تم پچھلے 5 سال سے کھا رہی ہیں اور یہ ہے وہ سچائی جو تم نے مجھ سے چھپائی۔ میں پاگلوں کی طرح اولاد کے لیے روتا رہا، ہاسپٹلس کے چکر کاٹتا رہا اور تم میری پیٹھ پیچھے میری دولت پر عیش کرتی رہیں اور مجھ سے جھوٹ بولتی رہیں۔ علیزے نے جب اپنا سارا سچ اس طرح سامنے دیکھا تو اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ شہرام کے پیروں میں گرنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ شہرام میری بات سنیں، یہ سچ نہیں، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن شہرام نے اس بار علیزے کو زور سے پیچھے دھکیلا۔ اس ہنگامے کی آواز سن کر جمل اور شہرام کی ماں بھی کمرے کے باہر آ چکی تھیں۔ شہرام نے علیزے کی طرف انگلی اٹھائی اور اس کڑکدار لہجے میں کہا،
اب تمہارا کوئی ڈرامہ اس گھر میں نہیں چلے گا۔ علیزہ، تم نے میرے 5 سال برباد کیے اور اب تمہارا انجام شروع ہو چکا۔ کہانی اب ایک ایسے دھماکہ خیز موڑ پر کھڑی تھی جہاں علیزہ کا پورا فریب اس گھر کی دیواروں کے سامنے ننگا ہو چکا تھا۔ بنگلے کا وہ کمرہ اس وقت عدالت کا منظر پیش کر رہا تھا جہاں علیزہ کا 5 سالہ فریب سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔ شرام کی ماں حیرت اور صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ زمل ارحم کو اپنے ساتھ چمٹائے دروازے کے پاس کھڑی اس عبرتناک منظر کو دیکھ رہی تھی۔ علیزہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار ہو رہی تھی اور شہرام کے پیروں کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر بولی کہ شہرام، مجھے ایک موقع دیں، میں بدل جاؤں گی، میں آپ کو اولاد دوں گی، مجھے اس طرح مت نکالیں۔ لیکن شہرام کے دل میں اب علیزہ کے لیے صرف نفرت اور گھین باقی رہ گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا اور غصے سے گرجتے ہوئے بولا، اپنی ناپاک زبان سے اولاد کا نام مت لو علیزہ۔ جس عورت نے صرف پیسے کی ہوش میں مجھے 5 سال اندھیرے میں رکھا، جو میری پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑاتی رہی، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ شہرام نے لپک کر علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا۔ وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لاتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ علیزہ چیختی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن شہرام پر اس وقت وحشت سوار تھی۔ اس نے مین گیٹ کھولا اور علیزہ کو بڑی بے رحمی سے سڑک پر دھکا دے دیا۔ علیزہ سڑک پر گری اور اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی۔ شہرام نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سرد اور حتمی لہجے میں کہا، علیزہ، میں تمہیں اپنے وکیل کے ذریعے طلاق کے کاغذات بھیج رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر تم اس گھر کی طرف رخ بھی کیا تو میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ شہرام نے ملازموں کو حکم دیا علیزہ کا سارا سامان باہر پھینک دیا جائے اور باہر لوہے کا گیٹ علیزہ کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ علیزہ سڑک پر بیٹھی روتی رہی۔ وہیں سڑک 5 سال پہلے اس نے زمل کو رلایا تھا، آج قدرت نے اس جگہ اس سے لا کھڑا کیا اور وہ اپنے ہی بنے ہوئے جال میں پھنس کر عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ علیزہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سا بھیانک سناٹا چھا گیا۔ شہرام لاؤنج کے وسط میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر زمل کا وہ معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے شادی کے 5 ماہ بعد صرف ایک اٹریکشن کر کے ٹھکرا دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا اور بوجھل قدموں سے اوپر زمل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور زمل ارحم کو گود میں لیے اسے کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ شہرام کو دیکھ کر ارحم معصومیت سے مسکرایا، مگر زمل کے چہرے پر وہی پتھر جیسی سرد مہری چھا گئی۔ شہرام زمل کے قریب آیا اور بغیر کچھ سوچے زمل کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ ایک عالیشان بزنس مین اور مغرور شو کو اس طرح اپنے سامنے گھٹنوں کے بل دیکھ کر زمل کے دل میں ایک ہلچل سی مچی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ شہرام نے زمل کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے بولا، زمل، مجھے معاف کر دو، میں ایک مجرم ہوں۔ میں نے علیزہ کے فریب میں آ کر تمہارے پاکیزہ جذبوں کا خون کیا۔ میں نے اپنے معصوم بچے کو دارالمان کے دکھ جھیلنے پر مجبور کیا۔ اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے زمل، میں اندر سے بالکل تباہ ہو چکا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ شہرام کے آنسو زمل کے پاؤں پر گر رہے تھے، مگر زمل نے آہستہ سے اپنا سر پیچھے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں 5 سال کی وہ کٹھن راتیں، بھوک، پاؤں کے چھالے اور دارالمان کی سسکیاں ایک فلم کی طرح چل گئیں۔ زمل نے گہرا سانس لیا اور نہایت دھیمے مگر لوہے جیسے سخت لہجے میں کہا، شہرام، جب اس بچے کو باپ کی ضرورت تھی، جب مجھے تمہاری محبت کی ضرورت تھی، تب تم کسی اور کی باہوں میں تھے۔ آج جب تمہارا اپنا گھر اجڑ گیا تو تمہیں زمل کی پاک دامنی یاد آ گئی۔ شہرام نے تڑپ کر کہا، زمل، میں ارحم کو دنیا کی ہر آسائش دوں گا، میں اپنی ساری جائیداد تم دونوں کے نام کر دوں گا، بس مجھے معاف کر دو۔ زمل نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جائیداد اور پیسہ اس ارحم کا حق ہے شہرام، وہ تو اسے سب ضرور ملے گا اور میں بھی اب اس گھر میں رہوں گی، لیکن ایک ملکہ بن کر رہوں گی، مگر میرے دل کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے۔ تم میرے بچے کے باپ ہو سکتے ہو لیکن میرے شوہر کبھی نہیں بن سکتے۔ شہرام نے حسرت سے زمل کو دیکھا جو پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے اسے اکیلا چھوڑ چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگلے کی فضا بدل چکی تھی، مگر رشتوں کی وہ دراڑ اب بھی اپنی جگہ قائم تھی جسے 5 سال قرضہ اور علیزہ کا فریب چاٹ چکا تھا۔ شہرام نے اپنا سب کچھ زمل اور ارحم کے نام کر دیا۔ ارحم اب شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتا۔ شہرام روز خود اسے اسکول چھوڑنے لینے جاتا۔ وہ ایک آئیڈل باپ بننے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا تاکہ اپنے ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ زمل اس گھر میں اب ایک ملکہ کی طرح رہ رہی تھی۔ شہرام کی ماں جو کبھی اس پر تانوں کے تیر چلاتی، اب زمل کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھیں اور دن بھر ارحم کے ساتھ وقت گزار کر اپنے پچھتاوے کے آنسو بہاتی تھیں۔ شہرام روز آفس سے واپسی پر زمل کے لیے اس کی پسندیدہ پھول آتا، اس کے سامنے گھنٹوں بیٹھا رہتا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا، مگر زمل کا رویہ اب بھی برف کی طرح سرد تھا۔ وہ شہرام سے بات کرتی تو صرف ارحم کے حوالے سے۔ اس کی آنکھوں میں شہرام کے لیے نہ کوئی غصہ باقی رہا، نہ ہی کوئی محبت۔ وہ بالکل خاموش اور پرسکون ہو چکی تھی، جیسے اس کی زندگی نے ایک بڑے طوفان کو جھیل کر اپنے اندر ایک گہرا ٹھہراؤ پیدا کر لیا۔
ایک شام جب ارحم دادی کے ساتھ نیچے لاؤنج میں سو گیا تو شہرام اوپر زمل کے کمرے میں آیا۔ وہ ہاتھ میں شادی کے 5 ماہ بعد والی زمل کی ایک پرانی تصویر لیے ہوئے تھا جس میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شہرام نے وہ تصویر زمل کے سامنے میز پر رکھی اور انتہائی شخصا آواز میں بولا کہ زمل، میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری اس مسکراہٹ کے لیے تڑپ رہا ہوں۔ میں نے اپنی ہر غلطی کا اعتراف کر لیا، علیزے کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، اپنی جائیداد، اپنے رشتے مان سب تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ میرے اس بچے پچھتاوے کی کوئی قیمت نہیں۔ کیا تم مجھے زندگی میں ایک آخری موقع بھی نہیں دو گی؟ کیا ہم دوبارہ ایک حقیقی میاں بیوی کی طرح نہیں رہ سکتے؟ زمل نے میز پر رکھی اپنی پرانی تصویر کو دیکھا، پھر سے اپنی نظریں اٹھا کر شہرام کی ان تڑپتی ہوئی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف التجا تھی۔ زمل کے چہرے پر ایک دھیمی اور کڑوی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے نہایت ٹھنڈے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، شہرام، تم نے مجھے دنیا کی ہر آسائش دے دی اور ہم کو اس کا باپ اور اس کا حق مل گیا۔ میں اس کے لیے تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن تم جس زمل کو اس تصویر میں دیکھ رہے ہو وہ 5 سال پہلے دارالامان کی اس پہلی سرد رات کو بھوک اور پچھتاوے کی شدت سے مر چکی۔ اب جو عورت تمہارے سامنے کھڑی ہے وہ صرف ارحم کی مما ہے، اس عورت کا کوئی شوہر نہیں۔ شہرام نے روتے ہوئے کہا، زمل ایسا مت کہو، میں ایک ہی چھت کے نیچے رہ کر بھی تمہاری اس دوری سے پاگل ہو جاؤں گا، مجھے اس ادھورے پن کے ساتھ مت مارو۔ زمل اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں بار بار چاند کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ اسے اپنی پیٹھ موڑے آخری اور حتمی الفاظ کہے کہ شہرام، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر سکتا۔ جب تم نے کہا تھا تمہیں مجھ سے محبت نہیں صرف اٹریکشن تھی تو تم نے میرے اندر کی عورت کو مار دیا۔ میں ارحم کی خاطر اس گھر میں رہوں گی، اس کی شادیوں تک، اس کی خوشیوں تک تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ دنیا کی نظر میں ہم ایک خاندان ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، لیکن میرے دل کے دروازے تمہارے لیے اب کبھی نہیں کھلیں گے۔ تم اس گھر میں میرے بچے کے باپ کی حیثیت سے ہمیشہ عزت پاؤ گے، مگر ایک شوہر کی محبت کے لیے تمہاری زندگی بھر اسی طرح تڑپنا ہوگا۔ یہی تمہارا پچھتاوا ہے اور یہی میرا فیصلہ۔ شہرام نے زمل کے اس چٹان جیسے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ وہ جان کیا تھا کچھ غلطیاں معافی مل جاتی ہے، مگر رشتوں کو وہ پہلا جیسا مان کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ شہرام اب ایک ہی گھر میں زمل کا دل جیتنے کے لیے عمر بھر کی تڑپ کے لیے کھڑا ہے اور زمل اپنی عزت نفس اور اپنے بیٹے کے ساتھ ملکہ بن کر جی رہی ہے، مگر اس کا دل شہرام کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ شادی کے 5 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف اٹریکشن تھی۔ اب آپ کو دوسری شادی کرنی ہے۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایسا ہی سمجھ لو، اگر تم نے مجھے دوسری شادی سے روکا تو میں تمہیں طلاق۔ جمل اپنی جگہ سے ہل کے رہ گئی۔ شہرام نے دوسری شادی کر لی اور اسی رات جمل گھر چھوڑ کے چلی گئی جبکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ 5 سال بعد شہرام اپنی دوسری بیوی کو ہاسپٹل سے لے کر باہر نکلا جس کی رپورٹ ہر بار نیگیٹو آتی۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا کہ ایک 4 سال کا بچہ اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ انکل، میری مما کو دیکھیں، بے ہوش ہو گئی ہیں۔ شہرام اس عورت کو دیکھتا سکتے میں آیا۔ زمل؟ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اس خوبصورت عالیشان گھر کے اندر کا ماحول کسی خاموش شہر میں جکڑا ہوا تھا جہاں زمل کچن میں کھڑی شہرام کی پسندیدہ ڈش تیار کرنے میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی دل نشین مسکراہٹ تھی جو صرف اس عورت کے چہرے پر ہوتی ہے جو اپنی کائنات اپنے شوہر کو مان چکی ہو۔ زمل اور شہرام کی شادی کو محض 5 ماہ ہوئے تھے اور یہ 5 ماہ زمل کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسے تھے جہاں شہرام کی والہانہ محبت اور اس کی پرواہ نے زمل کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت بنا دیا تھا۔ وہ بار بار کچن کی کھڑکی سے باہر راستے کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اس گہرے راز پر مسکرا دیتی جو آج وہ شہرام کو سنانے والی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ اس احساس نے اس کے وجود کو ایک عجیب سے تقدس اور سرور سے بھر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب شہرام کو گھر آئے گا اور وہ اس کے کان میں یہ مزدہ سنائے گی تو اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیا وہ اسے گود میں اٹھا لے گا یا خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ انہی خوبصورت سوچوں میں گم زمل نے کھانا ٹیبل پر سجایا اور لاؤنج کے نرم صوفے پر بیٹھ کر شہرام کا انتظار کرنے لگی۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اور رات کے 9 بج چکے تھے جب باہر گاڑی کے ہارن کی آواز گونجی۔ زمل کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور وہ جلدی سے اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی مسکراتے چہرے کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بڑھی جہاں شہرام داخل ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی زمل کی نظر شہرام کے چہرے پر پڑی اس کے قدم وہیں جم گئے کیونکہ آج شہرام کے چہرے پر وہ روایتی چمک اور مسکراہٹ بالکل نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی پوری اسرار، سرد مہر اور اجنبی پن تھا جس نے زمل کو اندر تک ایک انجانے خوف سے کپکپا دیا۔ شہرام نے اپنا کوٹ صوفے کی پشت پر اچھالا اور زمل کی طرف ایک نظر دیکھے بغیر لاؤنج کے وسط میں رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیشانی پر پڑی شکنیں اور اس کی آنکھوں کا بدلا ہوا رنگ صاف بتا رہا تھا کہ وہ کسی گہرے اور شاید کسی بے رحم فیصلے پر پہنچ چکا ہے۔
جمل نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر میز پر پانی کا گلاس رکھا اور نہایت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا کہ شہرام، آج آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کیا آفس میں کوئی بڑی پریشانی ہوئی ہے؟ شہرام نے پانی کے گلاس کو ہاتھ تک نہ لگایا، بلکہ اس نے اپنا رخ موڑا اور اپنی گہری سرد آنکھوں سے جمل کے معصوم اور پر امید چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جو اس وقت صرف شہرام کی توجہ کا طلبگار تھا، مگر شہرام کے دل پر اس وقت کسی اور کا سحر چل چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا اور تلخ سانس لیا اور بغیر کسی تمہید کے انتہائی کھردرے لہجے میں بولا کہ جمل، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس بات کو بغیر کسی جذباتی تماشے کے ایک سمجھدار انسان کی طرح سنو۔ جمل نے شہرام کے اس بدلے ہوئے اکھڑ تیور کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں جکڑ لیں اور اس کا دل کسی گہرے کنویں میں ڈوبنے لگا اور اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا، جی شہرام کہیے، میں سن رہی ہوں۔ شہرام نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں سامنے دیوار پر ٹکا دیں، جیسے وہ جمل کے چہرے کے تاثرات سے بچنا چاہتا ہو، اور پھر اس نے وہ لفظ کہے جو جمل کی سماعتوں میں پگھلا ہوا شیشہ بن کر اترنے لگے۔ اس نے کہا کہ شادی کے ان 5 ماہ بعد آج مجھے یہ شدت سے احساس ہوا کہ جو کچھ میرے دل میں تمہارے لیے تھا وہ محبت نہیں تھی، وہ صرف ایک عارضی اٹریکشن تھی جو پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ انسان اکثر زندگی میں جذباتی فیصلے کر لیتا ہے، اور میں نے بھی تم سے شادی کر کے یہی کیا، لیکن اب میں اس منافقت کی زندگی کو مزید آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ مجھے میری سچی محبت مل چکی ہے اور میں دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جملے کسی قیامت کی طرح جمل کے وجود پر گرے۔ اسے لگا جیسے اس عالیشان کمرے کی چھت اس کے اوپر آ گری ہو اور اس کے آس پاس کی ہوا یکسر ختم ہو گئی ہو۔ اس کے کانوں میں ایک سائیں سائیں کا شور برپا ہو گیا اور وہ سکتے کی حالت میں شہرام کو تکنے لگی، جیسے وہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی اجنبی شخص ہو۔ جمل کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطاریں آبشار کی طرح بہنے لگے، اس کے ہونٹ پوری طرح کانپ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے لفظوں کو اکٹھا کرتے ہوئے دردناک آواز میں بولی کہ شہرام، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کے صرف 5 ماہ بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں بلکہ صرف اٹریکشن تھی، اور اب آپ کو دوسری شادی کرنی ہے؟ کیا ان 5 ماہ کا ساتھ میرے جذبات، میری راتوں کا سکون اور میری یہ بے پناہ محبت سب آپ کے لیے ایک کھیل تھا؟ شہرام کے چہرے پر جمل کے ان تڑپتے ہوئے آنسوؤں اور اس بے بسی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جمل کے بالکل قریب آ کر انتہائی تلخ اور بے رحم لہجے میں گھراتے ہوئے بولا کہ ہاں، ایسا ہی سمجھ لو، میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، کیونکہ میں جھوٹے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں علیزے سے محبت کرتا ہوں اور وہ بہت جلد اس گھر میں میری بیوی بن کر آنے والی ہے۔ جمل نے تڑپ کر شہرام کا دامن پکڑنا چاہا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس آنے والی معصوم جان کا واسطہ دینے کے لیے ابھی اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ شہرام نے جھٹکے سے اپنا دامن چھڑایا اور غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا کہ دیکھو جمل، اگر تم نے میری اس دوسری شادی میں کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی یا گھر میں کوئی تماشا کھڑا کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اور طلاق کا یہ لفظ سنتے ہی جمل اپنی جگہ سے بری طرح ہل کر رہ گئی، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور وہ جو اپنے اندر ایک نئی زندگی کا احساس لیے شہرام کو دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری سنانے والی تھی، وہ شہرام کی اس خوفناک دھمکی اور علیزے کے نام کے بعد اندر سے بالکل پتھر ہو گئی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل سکا اور وہ بے جان بت کی طرح وہی ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، جبکہ شہرام اسے اسی حالت میں چھوڑ کر بغیر کوئی پرواہ کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور جمل اکیلے اس اندھیرے میں اپنے بکھرے ہوئے نصیب کو تکنے لگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر بارش کی تیز بوندیں اس عالیشان مکان کے شیشوں پر آ کر لگ رہی تھیں، جیسے قدرت بھی جمل کے نصیب پر آنسو بہا رہی ہو۔ لاؤنج کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی جمل اب تک اسی سکتے میں تھی کہ شادی کے محض 5 ماہ بعد اس کی ہستی کو یوں خاک میں ملا دیا گیا۔ اس کے کانوں میں شہرام کے وہ بے رحم لفظ بار بار گونج رہے تھے کہ اگر تم نے میری دوسری شادی میں رکاوٹ ڈالی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوتی اور اس ننھی جان کے مستقبل کا سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ تو شہرام کو یہ خوشخبری سنانے والی تھی، لیکن شہرام نے اس سے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ جمل نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش